السلام علیکم، دس از عمران شاہ۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے، جس میں سے پہلے 24 سے 25 سال میں نے ضائع کی ہے۔ یعنی میں نے ٹریڈیشنل وے میں تعلیم حاصل کی ہے، ڈگری کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد یہ جو آخری 5 سال ہے، اس میں نے صحیح معنوں میں سیکھنا شروع کیا ہے۔ یعنی میں نے ریسرچ شروع کی، سیلف اسٹڈی شروع کی، تو پتہ چلا کہ تعلیم کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے۔ پہلے 24 سے 25 سال کو میں نے یہ بول دیا ہے کہ وہ ایک قسم کے میں نے ضائع کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ انگلش کی جو بیسکس ہیں تقریباً وہ سیکھی ہیں، کیونکہ ایم فل انگلش میں کیا تھا تو وہ تھوڑی بہت بیسکس آ چکی تھی، تھوڑا بہت بولنا آ گیا تھا، منہ ٹیڑھا کرنا آ گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 3 سال پہلے ریسرچ کرتے ہوئے ڈاکٹر جو ڈسپینزا کی بک میں نے ایک پڑھی، جس کو ایوالو یور برین کہتے ہیں، یعنی ان کی بک کا نام ہے ایوالو یور برین۔ اس بک کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک خزانہ ملا۔ وہ خزانہ یہ ہے، فرنٹل لوب۔ فرنٹل لوب کو جب سے میں نے پڑھا ہے، تب سے میرا تعلیم کو سکھانے کا نظریہ ٹوٹلی بدل چکا ہے۔ یعنی کہ پہلے جیسے ٹریڈیشنل وے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، یعنی کہ چیزوں کو یاد کر لینا، رٹا لگا لینا، پیپر پاس کر لینا، ڈگری لے لینا، اس کو میں سمجھتا تھا کہ دس از کالڈ ایجوکیشن۔ لیکن جب اس چیز سے واسطہ پڑا، جب اس چیز کو جانا، تو پتہ چلا کہ ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس، لرننگ از سم تھنگ ایلس۔ تو ابھی اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ چیز ہے فرنٹل لوب۔ فرنٹل لوب یہ والی لوبس ہیں۔ ہمارا جو برین ہے، اس کے فرنٹ پہ لوبز ہوتی ہیں، یہ دو، ان کو فرنٹل لوبس بولتے ہیں۔ یہ ہمارے برین کا، یعنی کہ اگر ہم اپنے برین کے 3 حصے کریں، 1 2، اور یہ ہم اگر 3rd حصہ کریں، تو یہ والا جو حصہ ہے یہ فرنٹل لوب ہے۔ اور فرنٹل لوب انسانوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی فرنٹل لوب تقریباً 30 سے 40% ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ والا جو دماغ کا حصہ ہے، جس کو نیو کارٹیکس بولتے ہیں، اس کا تقریباً 30 سے 40% حصہ فرنٹل لوبس کا ہوتا ہے، جبکہ باقی جو جانور ہیں ان کا اتنا نہیں ہوتا۔ جیسے بلی ہے، اس کا 3% ہوتا ہے، کتا ہے تو اس کا 7% ہوتا ہے۔ یعنی باقی جانوروں کا، باقی جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ان کی فرنٹل لوب 30 سے کم ہی ہوتی ہے، لیکن واحد انسان ہے جن کی 30 سے 40% تک فرنٹل لوب ہوتی ہے۔ اب اتنا بڑا یہ حصہ ہے تو کیوں ہے؟ اس کے پیچھے یہ حکمت چھپی ہے کہ انسان کی عقل یہاں پہ رکھی گئی ہے۔ انسان کو برتر کہا گیا ہے، یا انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ حصہ ہے۔ انسان کے اندر یہ حصہ سب سے بڑا ہے، فرنٹل لوب سب سے بڑا یہ والا حصہ ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ میں تھوڑا سادہ کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کا کام کیا ہے، اور میں نے کیوں بولا کہ میرے پہلے 25 سال تقریباً ضائع ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرنٹل لوب میں جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں وہ آتا ہے۔ یعنی فرنٹل لوب میں جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے، سمجھیے گا، پڑھنا، اس کو سمجھنا، کرنا اور سیکھنا چوتھا سٹیپ ہے۔ یعنی پڑھ کے آپ نے سمجھا، پھر آپ نے کیا، اور پھر آپ نے وہ سیکھ لیا۔ تو وہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ اس لوب کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور اس لوب کے ذریعے ہمیں عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے، فیصلہ کرنا آتا ہے، دانائی آتی ہے، پرابلم سالونگ آتی ہے، کریٹیوٹی آتی ہے، ہمارا فوکس بڑھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خاصیتیں جو انسان کے ساتھ جڑی ہیں، جس کی وجہ سے انسان آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ کہاں پہلے آپ نے پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو خط کا استعمال کرتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے، اور کہیں جانا ہوتا تھا تو کئی دن لگتے تھے جانے کے لیے، لیکن آج پیغام بھیجنا 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ کہیں جانا ہے 2-3 گھنٹوں میں یا آدھے دن میں آپ پہنچ جائیں گے۔ یعنی ہر چیز بدل گئی ہے۔ پہلے جنگلوں میں رہا کرتے تھے، آج پکے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جو پرانے وقتوں میں لوگوں کو فیس کرنے پڑتے تھے، لیکن آج کے انسان کو فیس نہیں کرنے پڑتے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف راز یہ والی لوگ ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے یہ والا حصہ عطا کیا ہے کہ اس کو استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ 30 to 40% ہے نیو کارٹیکس، یعنی یہ والا جو پہلا دماغ کا ہمارا حصہ ہے، اس کا یہ 30 to 40% کمپرائز ہوتا ہے، یعنی اتنا یہ فرنٹل لوب پہ مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ کلیئر کر لیا کہ لرننگ سے فرنٹل لوب پہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی فرنٹل لوب کو ایکٹیو کرنا ہے تو آپ کو لرن کرنا ہوگا، آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ سیکھیں گے تو ہی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے، اگر آپ سیکھیں گے تو ہی چیزوں کو فوکس کر سکیں گے، اگر آپ سیکھیں گے تو ہی آپ میں کریٹیوٹی آئے گی، آپ پرابلمس کو سالو کر سکیں گے۔
اگر آپ سیکھیں گے تو آپ میں ڈیسائزونیس آئے گی، آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہوگی، آپ چیزوں کو بہتر انداز میں بہتر پلان کر کے کر سکیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو انسان ہونے کا احساس ہی تب آئے گا جب آپ کا یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہوگا، اور یہ والا حصہ تب ایکٹیویٹ ہوگا جب آپ لرن کریں گے۔ لیکن ہم جو تعلیم لیتے ہیں اس میں لرننگ نہیں ہوتی، اس میں کریمنگ ہوتی ہے۔ کریمنگ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے ایک کویسچن پڑھا ہے، اس کو یاد کیا، یاد کر کے آپ نے اس حصے میں ڈال دیا ہے، یعنی مڈ برین کا یہاں پہ جو حصہ ہوتا ہے ایمگڈلا، جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ذریعے آپ نے ہپو کیمپس میں ڈال دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ تھوڑے بہت جذبات جڑے ہیں۔ وہ جذبات کیا جڑے ہیں کہ میں نے یاد کر لیا سبق، یس، یعنی آپ تھوڑے ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل، شعور، دانائی میں، حکمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، دور اندیشی بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو یاد کیا ہوتا ہے، سیکھا نہیں ہوتا۔ جب ہم سیکھیں گے پھر یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہوگا، اور یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہوگا، تب جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم تحقیق و تحلیق کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ وہ انسان، وہ معاشرہ، وہ ادارہ، وہ ملک، وہ قوم جو تحقیق اور تحلیق نہیں کرتی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تحقیق اور تحلیق کہاں سے ہوتی ہے؟ تحقیق بھی فرنٹل لوب سے ہوتی ہے، اور تحلیق بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کریٹیوٹی کا تعلق بھی یہاں سے ہے، لیکن اس کا جو فیول ہے، یعنی اس حصے کو جو ایکٹیویٹ کرنے کا فیول ہے، جو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ لرننگ ہے، اور لرننگ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو آج جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو سکھایا جائے، بچے کو یاد نہ کروائیں چیزیں، بچے کو رٹا نہ لگوائیں پیپروں میں، وہ جیسا بھی ہے اس کو ایک سائڈ پہ کریں۔ اگر بچے کا واقعی میں مستقبل ہم نے بنانا ہے، اور اس کے جو آج کے یا آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد ازما کرنے والا بنانا ہے، نمٹنے والا بنانا ہے، تو پھر ہمیں اس کو سکھانا ہوگا، ہمیں اس کو چیزیں پریکٹیکل کرنی ہوگی۔ اگر آپ صرف چیزیں جانتے ہیں تو یہ آپ کا فلسفہ ہے، اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن جاننے اور کرنے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کا وزڈم ہوتا ہے، وہ آپ کی دانائی ہوتی ہے۔ تو آج جو بھی آپ، چاہے باپ ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ شاگرد ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی آپ ہیں، اگر آپ واقعی ہی میں خود کو اپڈیٹڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہ کے کچھ ایسا کر جائیں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو یا آپ کو اللہ کا قرب ملے، تو پھر آپ کو بالکل واضح لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو فرنٹل لوب کو ایکٹیو کرنا ہوگا۔ اب فرنٹل لوب کے بارے ایک دو اور پوائنٹس یہ ہیں کہ فرنٹل لوب یاد رکھیے گا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال کا، تو فرنٹل لوب بالکل ابھی کھل رہی ہوتی ہے۔ آپ اس وقت بچے کو جو آپ سکھاتے ہیں وہ اس میں فیڈ تو ہو رہا ہوتا ہے، کوڈ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے بچہ اس وقت نہیں کر سکتا۔ یعنی بچے نے جو 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 12 سال کی ایج تک سیکھا ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ شروع میں، جیسے ادب کے سینس میں، تحقیقی صلاحیتوں کے سینس میں، تحلیق کے سینس میں، اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں جو ایک انسان کو قابل کرتی ہیں، اس کو دور اندیشی دیتی ہیں، حکمت دیتی ہیں، یہ چیزیں اس وقت اس میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ شروع سے ہی بچے کو سکھانے لگ جائیں گے، پریکٹیکلی چیزیں کروانے لگ جائیں گے، اس کو انوالو کرنے لگ جائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ جب اس کی فرنٹل لوب میچور ہوگی، فرنٹل لوب میچور کب ہوتی ہے؟ آپ کے جب 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تقریباً آپ کی فرنٹل لوب ایکٹیویٹ ہوتی ہے، یعنی میچور ہوتی ہے۔ اب ایکٹیویٹ صرف اس کی ہوگی کہ جس نے شروع سے اس کے اندر فیول ایڈ کیا ہے، یعنی وہ سیکھتا رہا ہے۔ جو انسان شروع سے سیکھتا رہا ہے وہ جب 20 سال کی عمر میں اس کی فرنٹل لوب میچور ہوگی تو پھر وہ انسان ایکچول میں میچور ہوگا اس کے سیکھنے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر انسان کی فرنٹل لوب میچور ہو گیا ہے لیکن اس نے سیکھا نہیں ہے تو پھر اس ایج میں بھی جا کے آپ کا رویہ امپلسیو ہوگا، یعنی آپ جذبات کے تابع ہوں گے، آپ ریئیکٹیونیس شو کریں گے، معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ سینسٹیوٹی میں رہ جائیں گے، انوسینس میں رہ جائیں گے، آپ خود کو اپڈیٹڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو فرنٹل لوب کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اس چیز کو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یا اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، وہ ہپو کیمپس کی بجائے، یعنی جس میں صرف چیزیں یاد ہوتی ہیں، اس کی بجائے فرنٹل لوبز کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے۔
اب فرنٹل لوب دو ہیں، جیسے یہ رائٹ فرنٹل لوب اور لیفٹ فرنٹل لوب. اس میں بھی ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی کلیئر کر دوں. جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو پہلے یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں اور اس کو ہم سارا اس کے متعلق انسٹرکشنز یا اس کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر یہ والا حصہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پھر یہ کم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز ہم سیکھ جاتے ہیں وہ یہاں پہ فیڈ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ والا جو حصہ ہے، اس کے اندر جو نیورونز ہیں ان کے کنیکشن یہاں پہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. باقی برین میں بھی ڈیفینیٹلی نیورل جو کنیکشنز ہیں، نیٹ ورکس ہیں، وہ بنتے ہیں، لیکن زیادہ جو چیز ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سیو ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیکھنا، اگین میں رپیٹ کر دوں، سیکھنا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی فرنٹل لوب کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.